बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान मेरीन मन्नान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान 365। सबसे पहले जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज। बानी पीटीआई रात की तारीकी में हस्पताल मुंतकिल, सुबह होने से पहले जेल वापस। क्या ये अदालती हुक्म की तामील थी या तौहीन अदालत से बचने का खेल? हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दावा, सवालिया निशान। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार नया जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन तैनात। आबना हुर्मुज़ पर नाकाबंदी से तेल की कीमतें $93 फी बैरल से तजावुज़ कर गई हैं। बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में तेल की सप्लाई और आलमी तजारत को शदीद खतरात। हुकूमत की जानिब से किसानों पर फी एकड़ 5,000 रुपए फिक्स टैक्स लगाने की तैयारी। बीजों, खाद और महंगी बिजली के बाद फी एकड़ टैक्स और महंगाई के इस दौर में ज़रूरी शोबे पर मजीद बोझ से मईशत को मजीद नुकसान का खदशा। अब स्टोरीज आपने जान ली। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ के इलाज का मामला मुअम्मा बन गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कुछ इस तरह माना ना मानने के बराबर हो। बानी पीटीआई को रात के अंधेरे में अल-शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट की, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में करवाया गया, जिसमें अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उनका मजीद कहना है पीटीआई कारकुनों की जानिब से अल-शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, जिसके पेश नज़र इन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अता तारड़ के मुताबिक तिब्बी मुआयने में बानी पीटीआई सेहतमंद पाए गए। इससे पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। अब भी जब इन्हें जरूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अता तारड़ ने इससे पहले पोस्ट में कहा, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया। बानी की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये अदालती हुक्म की तामील थी या महज तौहीन अदालत से बचने की एक तदबीर? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि बानी पीटीआई को आइंदा समाअत तक अस्पताल में रखा जाए, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, बहनों और जाती मुआलिज तक रसाई दी जाए। लेकिन रात के पिछले पहर एक मुख्तसर तिब्बी मुआयने के बाद इन्हें फौरन जेल वापस भेज दिया गया। यहीं से सवाल जन्म लेता है, क्या हुकूमत ने अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद किया या सिर्फ कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने की कोशिश की? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाम नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। जो सियासी मसाइल है उसका सियासी हल हो, ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं, आंख का मसला था लेकिन सेहतयाब हो चुके हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई खतरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। हमारी उम्र में उनकी 74 साल है, मेरी 77 साल है। इस किस्म की एलिमेंट्स जो हैं वो उम्र के साथ हो जाती हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट में बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये रिपोर्ट अदालत को मुतमिन कर पाएगी? खास तौर पर जब खुद अदालती रिमार्क्स में ये बात आ चुकी है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो चुके हैं, दिल और नब्ज से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। एक रात के मुआयने की समरी इन संगीन खदशात का जवाब कैसे बन सकती है? सवाल ये उठता है कि अदालती हुक्म में तो मुस्तकिल क़याम की बात थी, फिर ये उजलत क्यों? क्या ये महज एक तिब्बी कार्रवाई थी या किसी और पैगाम की तमहीद? दूसरी जानिब सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता नजर आया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की दावत दी। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए में भी नए रंग नजर आए।
مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے بعد متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان تک کر دیا ہے. اسے لگ رہا ہے جیسے ایک نیا سیاسی سپیس بن رہا تھا. سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی اپوزیشن سے ملاقات، متحدہ اپوزیشن کا اعلان، کیا حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے؟ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹرن ان چیف اور ترجمان تحریک انصاف امجد علی خان نیازی صاحب اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون حافظ میاں نعمان صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. نعمان صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت تک ہسپتال میں رکھا جائے گا، پھر رات کے پچھلے پہر اجرت میں انہیں صبح 5 بجے سے پہلے واپس جیل کیوں منتقل کر دیا گیا؟ رات کی تاریخی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیا حکومت توہین عدالت سے بچنا چاہتی تھی؟ نہیں دیکھیں، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے حکومت نے کبھی کوئی کوتاہی یا کوئی نیگلیجنس کا اظہار نہیں کیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً عمران خان صاحب کے پچھلے جتنا بھی ان کا یہ دور ہے جو ان کا ایک جیل کے اندر ہے، 36 ٹائمز جو ہیں سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل پینل بنا جنہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ بھی کی اور ان کی پراپر مانیٹرنگ ان کے آئیز کے حوالے سے بھی اور ان کی جنرل جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کی اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کو کوئی کمپلینٹس آتی تھیں وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی. اور آپ کے علم میں ہے کہ 5 سے 6 مرتبہ ان کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا مختلف مواقع پر. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی ہیلتھ کے حوالے سے خدا نخواستہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ویجیلنس ہے وہ ہونی بھی چاہیے. اور ان کی ضروری اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ ان کی ہاسپٹل کے اندر ٹریٹمنٹ ضروری ہے، تو حکومت نے بالکل بروقت ان کی وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے موو کیا. اور اصل چیز اب ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ آئندہ ہونا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہاسپٹل کی انتظامیہ اور ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اس بات کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے مریض کی جو کہ ایک قیدی ہے اور سزا یافتہ ہے، ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کر دی ہے اور اس کو ہسپتال میں رکھنے کی، ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس حوالے سے اگر ہاسپٹل یہ کہے کہ جی ان کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے تو فوری ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ جتنی ریکوائرڈ تھی ہم نے کر لی ہے اور تو اس لیے وہ ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، تو وہ پھر ہاسپٹل نے ہی اور ہاسپٹل کی ہی انڈیکیشن پہ اور ان کے جو سینئر ڈاکٹرز اور جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی انسٹرکشن پہ ان کو پھر واپس جیل لے جایا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ان کی بہن جو عظمیٰ صاحبہ نے بھی، میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے، وہ بڑے فٹ ہیں، ان کی آئیز بھی ٹھیک ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، اگر ہم پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی نیت کا قصور نہیں ہے، یعنی حکومت اس حوالے سے بڑی ویجیلنٹ ہے، حکومت اس حوالے سے بڑی سیریس ہے کہ عمران خان صاحب کی اور بلکہ جتنے بھی ہمارے قیدی ہوتے ہیں جو جیلوں کے اندر ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کی پراپر نگہداشت ہونی چاہیے. اور خاص بالکل ایک لمحے کی بھی تاخیر ٹریٹمنٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے پورے ٹینیور کے اندر بارہا ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. امجد علی صاحب، یہ ڈاکٹر عظمیٰ کی پریس کانفرنس کی بات کر رہے تھے، میں بھی اسی کی طرف ریفر کروں گی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان پہ ظلم اور ٹارچر ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فٹ ہیں، آئی سائٹ ٹھیک ہے، بی پی بھی مناسب ہے ان کا. تو یہ تھوڑا کنٹراسٹنگ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں ان کی، اور گورنمنٹ بھی انہی سٹیٹمنٹس کو کرٹیسائز کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہرین جو حقائق تھے انہوں نے بیان کیے، اور حقائق جو ہے وہ بڑے اندوخناک تھے، اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب جیل کے اندر کس کنڈیشن میں ہے. یہ ہیلتھ ایشو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں نے متعدد بار جو ہے جیل حکام کو کہا بھی صحیح اور مختلف اشخاص کو کہا، لیکن انہوں نے میری صحت کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئی اور وہاں سے جو آرڈر ہوا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ ان گڈ جیسچر جو ہے وہ یہ کام خود کرتی، اور بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کو یہ آرڈر پاس کرنا پڑتا، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی بائی پاس کیا گیا ہے. بجائے الشفا لے جانے کے خان صاحب کو جو ہے جی خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا، اور وہاں پہ وہی ہمارے جو خدشات تھے جو اس سے پہلے تھے، اور جو خان صاحب کے جو پرسنل فزیشین ہے فیصل، انہوں نے بھی جو اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ بڑا افسوسناک ہے. حالانکہ سیاست کو راستہ دینا چاہیے، اور پھر صحت کے حوالے سے جو خان صاحب کے مسائل ہیں
उस पे सियासत ना हम करना चाहते हैं और ना जी सर न्याजी साहब, गवर्नमेंट लेकिन की- हुकूमत कह रही है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज्यादा पीटीआई के कारकुनों का रश था और वो फीजिबल नहीं था, सेफ नहीं था वहां पे लेके जाना, तो इसलिए अल-शिफा से जो मेरीन, डॉक्टर्स कोई- हैं उनको पिम्स लेके जाया गया। डॉक्टर्स तो अल-शिफा के ही थे। जी कोई भी नहीं वहां पे मौजूद था, आपका पूरा मीडिया मौजूद था। तो इसके बारे में गवर्नमेंट जो झूठ बोल रही है वो बड़ा अफसोसनाक है। हम यही तो कह रहे हैं कि सियासत में हार्मनी होती है, एक दूसरे को स्पेस दी जाती है, और हम कभी भी खान साहब की सेहत के हवाले से सियासत न करना चाहते हैं, न करेंगे। और इसलिए हमने बड़ी कैटेगोरिकली वहाँ पे स्टेटमेंट भी दी और सुप्रीम कोर्ट से भी ये इल्तिजा की कि हम इस मसले में बिल्कुल जो है वो क्लियर हैं, और इसी तरीके के साथ तमाम वर्कर्स को, पार्टी लीडर्स को जो है वो हिदायत भी जारी की गई कि कोई भी अल-शफा की तरफ नहीं जाएगा। और खान साहब की खास तौर पे हेल्थ के हवाले से जो है वो स्टेटमेंट दी गई। लेकिन जो कुछ हुआ कल रात और बल्कि सुबह, वो हमारे लिए भी बड़ा अफसोसनाक था, और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सियासी इंतकाम पे उतर आई है, जो कि नहीं उतरना चाहिए था। हालांकि उन्होंने जो कल भी बात की प्राइम मिनिस्टर ने जी ठीक है। जी न्याजी साहब, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रही हूँ। नुमान साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? वो तो कह रहे मेरी हैं बात जी। मुकम्मल होने देना मेरीन। जी सर, मुकम्मल होने देना। जी सर, फरमाइए। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम आपको मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, लेकिन ये ज़बानी कलामी चल रहा है, अमली तौर पे उसके लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे जिसमें हम समझें कि हमारे लिए कोई स्पेस पैदा की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, या हार्मनी पैदा की जा रही है। ओके, आप बताएं, ये न्याजी साहब तो कह रहे हैं जी कि वहाँ पे कोई रश नहीं था, कोई लोग नहीं थे एंड इट वाज ऑल सेफ टू गो, तो फिर ये क्यों शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल पिम्स से? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है हुकूमत के लिए उसकी अव्वलियत है। और आपके इल्म में है कि जिस तरह की इस वक्त हालात हैं, एक्सटर्नल जो टेररिज्म हम पर एक मुसल्लत है, और जिस तरह के अंदोनाक वाक़यात खुद इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं पिछले अदवार के अंदर, तो इमरान खान साहब का इस हवाले से सिक्योरिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न था वो बड़ा सीरियस था कि खुदा न खास्ता, क्योंकि शिफा इतना मशहूर हो चुका था कि इस हवाले से कोई रिस्क 0% जो रिस्क होता है ना जी, उसके ऊपर हुकूमत ने काम किया है। और मेरा ख्याल ये है कि दूसरी बात, एक बड़ी एक टेक्निकल चीज़ ये है कि जो पिम्स है एक बहुत नामवर और एक आपको पता है कि बहुत बड़ा रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर मरीज आते हैं, और जहां पर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो हैं वहां पर मौजूद हैं। तो मेरा अच्छा दूसरी बात मैं ये जो न्याजी साहब मेरे बड़े भाई और बड़े बुजुर्गों की तरह हैं, मैं खुद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होता हूं और मेरा जो ऑनरेबल पीटीआई के अराकीन से भी रब्ता रहता है, और मुझे इस बात का इल्म है कि पीटीआई के अराकीन खुद ये चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बने, वो कमेटीज के अंदर वापस आए, लेकिन उनका ये कंसर्न होता है कि हमें गो हेड नहीं मिलता। वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर वापस आना, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आना तो चाहिए इनको। सर मुझे सर्कल बैक टू दैट, लेकिन जो बात है कि ठीक है वहां पे रश बहुत था, उनकी सेफ्टी के लिए आपकी तरफ से गुड इंटेंशंस थी कि आप उन्हें पिम्स ले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि डॉक्टर उज़मा, उनकी बहन, और उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मुआयने के टाइम पर वहां पर मौजूद हों। लेकिन डॉक्टर उज़मा ने कहा है कि जब वो वहां पे अदियाला पहुंचे हैं तो उनके साथ थे डॉक्टर फैसल, लेकिन जब वो अदियाला से निकले हैं और जब वो पिम्स पहुंची हैं तो डॉक्टर फैसल वहां पर मुआयने के उस कमरे में, क्या उस हॉस्पिटल में ही मौजूद नहीं थे। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि दोनों को डिफरेंट हॉस्पिटल्स लेके जाया गया। ये एक्टिवली क्यों किया गया? देखिए, बात ये है कि अब वहाँ पर क्या हुआ, मौके पे उज़मा साहिबा का क्या बयान है, अभी हुकूमत का इसके ऊपर वर्डिक्ट जो है वो मेरा ख्याल आ चुका होगा या आने वाला होगा कि ये जो पूरा प्रोसीजर किया गया है, मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई गलत फहमी भी हो सकती है। देखिए, हुकूमत ने बड़ा वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया है, और अब उसमें जो टेक्निकलिटीज़ आगे आ जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात आ जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी तरफ से आ जाता है कि हमने ट्रीटमेंट कर दी है, तो अल्टीमेटली फिर वो वापस ले जाना एक ऑब्लिगेशन हुकूमत की बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर कोई मेला फाइडी इंटेंशन नहीं है कि इसके ऊपर सियासत की जाए। और मैं न्याजी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान की हेल्थ के ऊपर, बिल्कुल ना हुकूमत को करनी चाहिए, ना पीटीआई को करनी चाहिए। ये एक बहुत ही खिलाफ अखलाक चीज़ है।
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ کورٹس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, تو کورٹ جتنا جب ریلیف دیتی جائے گی تو حکومت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ جی سر. نیازی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ ہم عدالتی احکامات کی پاسداری کا تقاضا کرتے ہیں, لیکن اب ان کا پراپر طبی معائنہ ہو گیا ہے, تمام ہیلتھ ایکسپرٹس اسپیشلسٹ موجود تھے, لیکن اب آپ اس کو رات کی تاریکی کا نام دے رہے ہیں. از دس کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ؟ نو, کبھی بھی نہیں, نہ کریں گے. ہم تو ہمیشہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو علاج ہے ان کے ذاتی معالج کو اور ایک فیملی ممبر کو اگر رسائی دی جائے اور جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, جو رپورٹس ہیں ان تک رسائی دی جائے. لیکن بدقسمتی سے آپ کے علم میں ہے, میں پھر بات کو اپنی دہرانا نہیں چاہوں گا, لیکن جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے, نہ آگے ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ سیاست کو راستہ نہیں دیں گے, سٹک ہو جائیں گی چیزیں. دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کا سب سے بڑا میجر ایشو کیا ہے آج آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آج آپ کی اکانومی سفر کر رہی ہے. آج لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, کاروبار بند ہو رہے ہیں, مزدور کو روزی نہیں مل رہی. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے یا اس کو مزید بند کر رہے ہیں؟ تو یہ گورنمنٹ کی نیک نیتی یا بدنیتی اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یا وہ ٹرک کی بتی پہ جو مذاکرات کا راگ الاپنا چاہتے ہیں تو اس سے ان کو ذاتی طور پہ لا سے گورنمنٹ ہمیشہ جو بھی ہوتی ہے وقت کی اس کو ایک سٹیپ جو ہے نا وہ پیچھے آنا پڑتا ہے اور آگے بڑھنا پڑتا ہے تاکہ یہ ملک آگے کی طرف چلے. آج اگر دیکھیں پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ کو جو وہ زر مبادلہ نہ بھیجیں, ریمیٹنسز نہ آئیں تو آپ کا ریمیٹنسز نہ آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ماہرین اس وقت آپ کی اکانومی کس سٹیج پہ ہے؟ آپ کو 2 ارب ڈالر کے لیے ڈیفیسٹ میں ہیں, آپ کو 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے IMF کے آگے کشکول لے کے جانا پڑتا ہے, اپنے دوست ممالک کو کہنا ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. تو دیکھیں ہم ایک ایکسپورٹر تھے, آج ہم امپورٹر بن چکے ہیں. آج آپ کی گندم جو talk about economy which is obviously a very very important issue, لیکن right now I want to focus the discussion around بانی PTI اور جو کل کی یہ ساری proceedings ہوئی ہیں. حافظ صاحب, یہ ایک ہی رات میں سارے جو چیک اپس ہیں, مطلب پہلے جو رپورٹس آئی تھیں اس میں کہا گیا تھا کہ دل کے ایشو ہیں, نبض کے ایشوز ہیں اور بھی کافی تحفظات تھے. یہ ساری چیزیں اتنی تھوڑے سے ٹائم میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ حکومت کیوں اتنی ریلکٹنٹ تھی اس بات پہ کہ 1-2 دن بھی ان کو اور مزید وہاں پر نہ رکھا جائے؟ دیکھیں بے شمار تو آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ خاص طور جو ریومرز ہیں اور جو ایسی خبریں جو بالکل ویریفائیبل نہیں ہوتی وہ کس طرح پھیلائی جاتی ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر میرا خیال ہے کہ جتنی سیاست کی گئی ہے یہ مناسب نہیں تھی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ نے کی ہے, یہ پولیٹکس کی ہے, لیکن جس طرح سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جس طرح بھاگ رہا ہے, تو اب دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ 36 ٹائمز اسپیشل ڈاکٹرز کے پینلز بنائے گئے جنہوں نے کہ عمران خان صاحب کی پراپر ٹریٹمنٹ, پراپر ان کی صحت کے حوالے سے ایک جنرل کنڈیشنز اور ان کے جو بھی کوئی اسپیشل ایشوز تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے پراپرلی ان کو دیکھا اور ان کی ٹریٹمنٹ کی, اور بارہا ان کو مختلف ہاسپٹلز کے اندر فردر معائنے کے لیے لے جایا گیا. اور ابھی بھی دیکھیں کہ ان کی بہن نے بڑی اعلیٰ گواہی دی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بھی بالکل مناسب تھا, حالانکہ جس انداز میں وہ آئے تھے, ایک نارملی اگر کوئی ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں بعض وقت ویریشن آپ کی ہارٹ ریٹ کے اندر یا آپ کے بلڈ پریشر میں, لیکن انہوں نے کہا کہ ایگریگیٹ ریڈنگز انہوں نے کہا کہ 8120, انہوں نے کہا کہ 8120 تو بالکل ایک جوانوں کا. تو یہ اس پر تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلکہ سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن ایک بہتر ہے. دیکھیں اور 5 گھنٹے وہاں پہ ان کو تقریباً رکھا گیا, تو 5 گھنٹے میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ممکن ہوتے ہیں. تو میں اس لیے دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی کہیں پر بھی کوئی میلافائڈی یا بیڈ انٹینشن نہیں ہے اس حوالے سے. نیازی صاحب, ملاقات ہو گئی بہن سے, یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کہ کسی نے کوئی ملا ہی نہیں ان سے مہینوں میں, ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کمپلیٹ ہو گیا, کچھ ڈیمانڈز آپ کی ڈیفینیٹلی پوری ہو گئی ہیں. کیا آپ اب بھی 27 سپٹمبر کی لانگ مارچ پہ جائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے ہماری کور کمیٹی ہے, ہماری پولیٹیکل کمیٹی
کمیٹی ہے اور اس کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی ہے، بالکل ہم نے جو ہے ابھی جو کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ نیتی ہوئی اور آگے خان صاحب کے علاج کے اوپر فوکس کیا گیا تو چیزیں جو ہے وہ بہت ساری سیٹل ہو سکتی ہیں، لیکن افسوسناک ہے کہ ہمارے ساتھ سیاست کی گئی، ہمارے ساتھ وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، حالانکہ ہم تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے کہا، لیکن کل جو کچھ پھر میں کہوں گا کہ کل رات کو جو کچھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل کال موجود ہے اور اس کے لیے تیاریاں بھی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جی جاری و ساری ہے میرید۔ اور رائٹ، حافظ صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 3 ججز کا جو حکم تھا اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ان کا الزام ہے کہ آپ نہ ملک کا قانون مانتے ہیں اور نہ عدالتوں کے احکامات مانتے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، یہ اس کی جو روایت ہے عدالتوں کے قوانین اور جو لا اینڈ آرڈر کی وائلیشن کی، وہ تو پی ٹی آئی کی رہی ہے ہمیشہ، جنہوں نے شہداء کے پتلے جلائے، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤسز پہ حملے کیے اور یادگاروں کو جنہوں نے جلایا۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ بینگ پولیٹیکل پارٹی تمام جماعتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی کریں، اپنا منشور، اپنا دستور، اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پبلک کے سامنے لے کر آئیں، عوام کے سامنے رکھیں، لیکن اس کے آڑ میں اگر کوئی وائلنس، اگر لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی ہوگی، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کویسچنز پیدا ہو جائیں گے، تو پھر تو حکومت ظاہر حرکت میں آئے گی۔ آف کورس پاکستان کمز فرسٹ اینڈ ویری کوئکلی، بیکاز مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان بھی ہوا ہے۔ اٹ سیمز لائک گورنمنٹ پہ بہت پریشر ہے، حکومت کیا کرے گی اس کو نلیفائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو سیاسی لوگوں کے اندر ملاقاتیں ایک نارمل اور روٹین کی بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں ہوتا ہوں تو سارا دن وہاں پہ اپوزیشن کے اراکین جو ہیں وہ بھی اسپیکر چیمبر میں اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگتی ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ تو اگر بلاول بھٹو صاحب ان کو ملے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کمیٹیوں میں واپس آئیں، آپ پارلیمنٹ کے بزنس کے اندر حصہ لیں، اور ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارٹ آف دی گورنمنٹ ہے اور وہ ان کا ایک اتحاد ہے، اس طرح ایم کیو ایم ہے، اس طرح مختلف اور جو جماعتیں ہیں، آئی پی پی ہے، تو یہ وہ جماعتیں ہیں جو الٹیمیٹلی ایک لارجر انٹرسٹ ان دی کنٹری، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے دس از بزنس ایز یوزول، نتھنگ آؤٹ آف دی آرڈنری۔ بالکل ایز یوزول ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ہلا گلا ہونا بھی ہوتا ہے تو اس میں ہونے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی لارجر اتحاد اپوزیشن کا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، اگر وہ بناتے ہیں تو میرا اگر کوئی پازیٹیو ایجنڈا ہوگا تو حکومت اس کو سنے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیازی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے بعد متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کے مشترکہ مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر ہمارے مشترکہ یہی ہے نا کہ جمہوریت مضبوط ہو، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو اور آزاد میڈیا ہو، اور یہی ہماری، باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی این آر او چاہیے یا ہم این آر او کے حامی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے جو فیصلے ہیں کیسز کے وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوں۔ ہمارا تو بڑا واضح ایجنڈا ہے، اس میں کوئی ہمارا کوئی ذاتی وینڈیٹا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ہم نے کوئی این آر او مانگا ہو یا ہم نے کوئی سیٹلمنٹ مانگی ہو۔ سر، یہ متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کا اعلامیہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اس کے اوپر اجلاس ہو رہے ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اعلامیہ نظر آتا رہے گا۔ میری ٹھیک ہو گیا، اٹس اے ویٹ اینڈ واچ گیم۔ حافظ صاحب اور نیازی صاحب، آپ دونوں حضرات کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اینڈ ویورز، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ہم بات کریں گے اباؤٹ دا اکنامک پریشرز دیٹ ایران از فیسنگ ایٹ دا مومنٹ۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی سے عالمی منڈیوں اور پاکستان کے بازاروں میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے دو ٹوک اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن اب براہ راست فوجی کارروائی کی بجائے ایران پر تاریخ کی سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ امریکہ کا مقصد صرف ایران کی جوہری تنصیبات کو مفروض کرنا نہیں، بلکہ تہران کو اس قابل بھی نہیں چھوڑنا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ بحال کر سکے۔ امریکی وزیر خزانہ نے تو ایران کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے والے ممالک کو بھی وارننگ دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان ممالک کو سخت امریکی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ عرب اور آبنائے ہرمز کے قریب سخت بحری ناکہ بندی جاری ہے، جہاں اب تک 67 تجارتی جہازوں کے راستے بدلے گئے ہیں اور 3 جہاز ناکارہ بنائے گئے ہیں، جبکہ خطے میں امریکہ کا جدید طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن بھی باقاعدہ آپریشنز کا آغاز کر چکا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ معاشی پابندیوں، 300% مہنگائی اور اندرونی دباؤ کی وجہ سے ایران کی عسکری اور میزائل تیار کرنے کی صلاحیت انتہائی کم رہ گئی ہے، مگر تہران کی طرف سے بھی جوابی بیانات اتنے ہی سخت ہیں۔ ایرانی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ دشمن کی ان دھمکیوں نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کر دیا ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے 2 ٹوک کہا ہے کہ ایران اور عراق اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی بیرونی طاقت کا اعلی کار نہیں بنیں گے۔ اس دوران یمن کے قریب خلیج عدن میں ایک بحری ٹینکر پر مسلح افراد کا قبضہ اور حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے نجران ایئرپورٹ اور ارامکو کی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے دعووں نے خلیجی سیکیورٹی کو مزید مخدوش کر دیا ہے۔ ان تمام عالمی اور علاقائی ہنگاموں کے براہ راست اثرات دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑے۔ اگرچہ عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت ہلکی کمی کے ساتھ $93.60 فی بیرل پر آ گئی ہے، اور جاپان سے لے کر یورپی یونین تک نئی معاشی اور سیاسی ہلچل جاری ہے۔ ایک طرف سپر پاورز کی یہ طویل اقتصادی اور عسکری جنگ، اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی میں پستا ہوا عام آدمی۔ کیا دنیا ایک نئے اور ہولناک معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پاکستانی سفیر، ماہر بین الاقوامی امور، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے براہ راست جنگ کی بجائے اب تاریخ کی سخت ترین اقتصادی پابندیوں اور بحری ناکہ بندی کو تہران پر دباؤ کا بنیادی ہتھیار بنا لیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 300% مہنگائی کے شکار ایران کو اس معاشی گھیراؤ کے ذریعے جھکایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایران کا تو نہیں لگتا کہ جھک جائے گا معاشی پابندیوں کے سامنے، لیکن یہ تو بہرحال ایک بات مصمم ہے کہ مزید ایرانیوں کو معاشی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کیونکہ 47 سال سے وہ ایک شکل یا دوسری شکل میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایرانیوں میں اتنی ایبزارپشن پاور ہے، اتنی سخت ہے، اور وہ آئیڈیالوجیکلی اتنے مضبوط ہیں، وہ قومی طور پر متحد ہیں، انہیں یعنی کہ ایرانیوں کو اپنی عزت و وقار و تکریم کا اتنا زیادہ مان ہے کہ وہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ اس کے برعکس دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ میں جو اس وقت کساد بازی ہے، امریکہ میں جو اس وقت انفلیشن اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ ہر لحاظ سے کوشش کر رہا ہے کہ ہرمز کھل جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے، اور وہ کیا اتنی برداشت اس قوم میں ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں جبکہ ایرانین کر سکتے ہیں۔ اب رہا سوال کہ ہاں ان کی کرنسی انفلیشن، اور اس کیونکہ ایک شکل یا دوسری شکل میں ان کے اوپر تو ہمیشہ میں نے دیکھا، میں نے بیان بھی سنا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہم ایسی معاشی پابندی لگائیں گے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ مطلب اگر دنیا کے اکانومسٹ جو ہے ان کے لحاظ سے شاید ہی کوئی پابندی بچی ہو جو ایران پہ نہ لگی ہو، سر، لیکن اس کے ریزلٹس تو آ رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ایشیا میں سب سے زیادہ انفلیشن جو ایران میں ہے، تو ریزلٹس تو آ رہے ہیں ان پابندیوں کے۔ نہیں، انفلیشن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اثر کیا ہو رہا ہے۔ انفلیشن میں ظاہر ہے لوگوں کی جو بساط ہے خریداری کی وہ کم ہوتی ہے، وہ تو بات درست ہے۔ لوگوں کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوتے ہیں، اپنی خوراک کم کرنی ہوتی ہے، اپنی ضروریات کم کرنی ہوتی ہے، جو کہ وہ کر رہے ہیں ایرانین۔ تو یہ بات بھی درست ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایرانین کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کر لیا گیا ہے، اور ویسے بھی اس موٹیویشن کے علاوہ ایرانی رجیم کا اتنا زیادہ کنٹرول ہے کہ اس کی اس جو مہنگائی ہے اور انفلیشن ہے، اس کی وجہ سے تو کوئی انقلاب آتا نظر نہیں آ رہا ہے ایران میں۔ اگر آنا ہوتا تو 47 سال میں تو 3-4 مرتبہ آ جائے گا۔ True, we have history to show for that. سر، امریکن ڈپلومیسی اسٹریٹجی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سنس اوباما ایرا انڈو پیسیفک ڈپلومیسی اسٹریٹجی تھی ان کی، لیکن ابھی انہوں نے ریسنٹلی جارج واشنگٹن جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جہاز تھا، which was by the way
the last aircraft carrier that was deployed in the Indo-Pacific region, اس کو بھی وہاں سے بلا کر مڈل ایسٹ میں ڈپلوائے کر دیا ہے. امریکہ کی لانگ گیم کیا ہے؟ نہیں، امریکہ کے پاس جتنے ساز و سامان تھا، جتنے بحری بیڑے تھے، جتنے ان کے جہاز تھے، وہ اس خطے میں بلکہ اسے ملاقہ کے نزدیک سے بھی اپنی نیوی کو موو کرایا انہوں نے. جی جی اس لحاظ سے تو یہ فائدے مند بات ہے چائنا کے لیے کہ چائنا کے اوپر جو ایک پریشر تھا وہ کم ہو گیا. اسی طریقے سے جتنا عرصہ مڈل ایسٹ میں یہ چپخرش جاری رہے گی، اتنے عرصے تک پوٹن بھی اس میں اطمینان کا ان کو سانس لیں گے کہ کم از کم اس طرف یوکرین کی طرف توجہ نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اپنی آہ و فغاں کی تھی کہ جی میرے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ میرے پاس اس کی کمی ہے، اور بلکہ جو میرے پاس آنے تھے، یعنی جو یوکرین میں آنے تھے ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ بجائے میرے پاس آنے کے لیے مڈل ایسٹ ڈائیورٹ ہو گئے، اور پھر بھی کمی ہو گئی. اب ایئر ڈیفنس سسٹم اس کے باوجود جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور بڑی مستند میڈیا ذرائع سے آ رہی ہیں، واشنگٹن پوسٹ جیسے، نیو یارک ٹائم جیسے، اس میں تو ان کی کوئی 80% کے قریب دے ہیو آلریڈی ایگزاسٹڈ دیئر ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کو تھاڈ یا پیٹریاٹ یا جو اس کو آئرن کرٹن کی جو حساب سے انہوں نے اپنا انتظام رکھا ہوا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ صرف معاشی اس کو کہتے ہیں کہ اکنامک وارفیئر پہ اب آ گئے ہیں، اور اب ملٹری وارفیئر کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی ٹیم، تو اب وہ اکنامک وارفیئر پہ ہی صرف آ گئے ہیں جس پر انہوں نے تکیہ کیا ہے. اب اس اکنامک وارفیئر کا جس طرح کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور اس میں لگتا نہیں ہے کہ امریکنز برداشت کر لیں گے another about couple of months اور couple of weeks. جس طرح کہ وہاں پیٹرول کی قیمت اور پیٹرولیم کی قیمت بڑھ رہی ہے $7-8.5 تک. America has realized that it has spread itself too thin. بات کرتے ہیں about the new development in Syria. سیریا کے ہوائی اڈے پر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور یہ وہ ہوائی اڈا ہے جس کو ریسنٹلی ترکی نے ریکنسٹرکٹ بھی کیا تھا. اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہاں پہ ٹرکش ٹروپس کی ڈپلائمنٹ نہ ہو سکے. امریکہ نے اسے ان نیسیسری پرووکیشن کہا ہے، اور ترکیہ نے اسے شام کی ساورنٹی کے خلاف اٹیک کہا ہے. میں یہاں پہ بی بی سی نیوز میں کا آرٹیکل کوٹ کروں گی جس میں انہوں نے چارلس لسٹر کو کوٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہے بٹوین ترکی اینڈ اسرائیل واز نیرولی اوائڈڈ، کیونکہ اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ترکی کی فوج کا وفد اس اڈے پر موجود تھا. چیزوں کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں بٹوین ترکی اینڈ اسرائیل؟ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو ایسکیلیٹ فردر؟ Well, it can, as a matter of fact, they have been exchanging very hot words, Turkey and Israel. But then, because Turkey is a NATO country, and Israel knows it quite well, اگر ان کے ٹروپس ادھر ہوتے تو اور ٹروپس کو کوئی نقصان پہنچتا تو یقیناً پھر نیٹو کو ایک آرٹیکل 5 کو انووک کرنے کے لیے ترکی اس پہ ڈیمانڈ کر سکتا تھا، اور وہ ایک اسرائیل کے لیے بڑی خطرناک بات ہو سکتی تھی، گو کہ امریکہ اس کو نہیں ہونے دیتا بیکاز آف دا اسرائیلی لابی، لیکن ایک بڑی تذبذب کا شکار ہو جاتی یہ نیٹو کے معاملات. تو ترکی ویسے بھی اب تو ایک اور سینسٹیوٹی اس میں آ گئی ہے، اور وہ سینسٹیوٹی یہ ہے کہ میکا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کا انوالو ہونا ایک قدرتی امر ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اور سینسٹیوٹی اس میں آ گئی ہے. لیکن اس کو نیرولی اٹ ہیز بین اوائڈڈ، اینڈ اسرائیل I'm sure has calculated and made a very good calculation that if any damage was caused to the troops, the Turkey troops, then in that case the situation would have been much more complicated. اور اس میں پھر انووک ہو سکتا تھا یہ تین کنٹریز کی بھی انوالومنٹ، پھر ایک مجبوری بن سکتی تھی. بالکل سر، آپ نے مکہ جوائنٹ اگریمنٹ کی بات کی، اور ہم چونکہ سیریا کی بات کر رہے ہیں، سیرین فارن منسٹر نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے مکہ جوائنٹ اگریمنٹ کا حصہ بننے میں. آپ کو پتہ ہے کہ کمپلیکیشنز چل رہی ہیں بٹوین اسرائیل اینڈ ترکی اینڈ سیریا. کیا ریئیکشن ہوگا پاکستان کا اور سعودی عرب کا اس چیز پہ کہ سیریا مکہ جوائنٹ اگریمنٹ کا پارٹ بنے؟ نہیں، ہمارے پرائم منسٹر نے اور ترکی نے پہلے ہی اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ دوسرے ممالک اس میں شامل
ہونا شروع کر دیں گے اور پھر اس کو میں اس کو کوریلیٹ کروں گا OIC کے چارٹر سے. OIC کے چارٹر میں اس کے آرٹیکل 1 کا 8واں پیراگراف ہے, اس میں فلسطین کاز کی بات کی گئی ہے. 18واں پیراگراف ہے اس میں آرٹیکل 18 ہے. تو اسی طرح اور بھی اس میں آرٹیکل ہیں جس میں ہم آہنگی کی بات کی گئی ہے. فرق کتنا ہے اس ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ میں, جس کو کہ میکا جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کہتے ہیں, اس میں اور OIC میں کہ میکا جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں ایک فورس کے استعمال کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی کہ اس کو امپلیمنٹنگ میکینزم اس کا بتایا گیا ہے, جبکہ OIC میں امپلیمنٹنگ میکینزم کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا OIC کو ہمیشہ کبھی بھی فعال نہیں رہ سکی. خیر جو کر سکتی تھی اس نے وہ بھی نہیں کیا, لیکن فعال نہ ہو سکتی تھی, نہ اس کے چارٹر میں ہے. لیکن میکا جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے ابتدائی جو اطلاعات ہیں اسی میں یہ کافی مواد ہے جس میں آدمی کہہ سکتا ہے. اور پھر یقیناً جو پرائم منسٹر ہمارے اور ترکی نے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اس میں دوسرے کنٹری شامل ہو سکتے ہیں. R4 کا تو ایجپٹ کے شمولیت دیٹ از آن دا ہورائزن, بٹ ادر کنٹریز کویت نے بھی درخواست دی ہوئی ہے, کی ہوئی ہے, ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اور ساتھ میں بحرین نے بھی. تو اس میں یقیناً باقی ملک شامل ہوتے جائیں گے. اور یہ ایک ایسا پیکٹ ہے جس میں کہ بڑی مشاورت کے ساتھ اس کو یہاں تک پچھلے 1 سال میں یہ ساری گفت و شنید کے بعد یہاں پر بات پہنچی ہے. And it will transform into a regional military alliance. Inshallah, we are really hoping that good things come out of this alliance, inshallah ta'ala. سر میں یہاں پہ امریکن نیوز ویب سائٹ ایکسیس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کوٹ کروں گی. ان کا کہنا ہے کہ روز کے ہارموز سے 15 سے 20 آئل ٹینکر گزر رہے ہیں جو سدرن روٹ ہے عمان کے ساتھ. کہہ رہی ہیں جی کہ 10 ملین بیرلز پر ڈے گزر رہا ہے, جو کہ پری وار اماؤنٹ کا تقریباً 50% ہے. اس ساری رپورٹ کے بعد آپ کیا کہیں گے جو امریکہ کے کلیمز ہیں کہ جی ہم ہارموز کو کنٹرول کرتے ہیں, کتنی سچائی نظر آتی ہے آپ کو اس میں؟ نہیں, اس میں اگر صرف ارتھمیٹیکلی دیکھا جائے اور اس کو اگر نارمل طریقے سے بھی چیک کیا جائے تو غلط بات نظر آتی ہے. وہ اس لیے کہ ٹوٹل ہرمز سے 130 اور 136 جہاز گزرتے تھے 28 فروری کے وار سے پہلے, اور اب اگر ان کے کہنے کے مطابق 10 گزر رہے ہیں, جو کہ ایران کہتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ایک جہاز بھی نہیں گزرتا ہے. 6, 8, 9, 10 وہ بھی ایران کے, چاہے وہ سدرن کوریڈور سے گزرے یا ناردرن کوریڈور. وہ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 گزر رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 20 بھی گزر رہے ہیں تو ٹوٹل کیپیسٹی جو پہلے وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا تھا پیٹرولیم مصنوعات, وہ 21 جو ملین بیرل ہوتا تھا. تو یہ اس میں کم از کم جب تک کہ اس میں وہ 50 کے قریب نہ گزرے, 50 سے 52, اس وقت تک تو یہ بات ویسے ہی ارتھمیٹیکلی غلط ہو جاتی ہے. لیکن چلیں اگر وہ ان کے 12 جہاز بھی اور بڑے سپر ٹینکر گزر جاتے ہیں, جو کہ گزر سکتے ہیں کیونکہ گہرائی سدرن کوریڈور کی گہرائی 10 میٹر ناردرن کوریڈور سے زیادہ ہے, اور ناردرن کوریڈور میں ریف زیادہ ہیں, شالز یعنی کہ جس میں نیچے پہاڑی بن جاتی ہے. I understand. ڈاکٹر جمیل احمد خان, thank you so much for your valuable input and viewers stay tuned with us. لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کسانوں پہ لگے نئے فکس ٹیکس کی. See you in a bit. Welcome back viewers. کھیتوں میں دن رات پسینہ بہا کر اس ملک کا پیٹ بھرنے والا کسان آج حکومتی پالیسیوں کی چکی میں پس رہا ہے. کسان مہنگا قرض لے کر بیج ڈالنے پر مجبور ہے, مگر جب مہینوں کی محنت کے بعد فصل تیار ہوتی ہے تو لاگت اور آمدنی کا حساب برابر نکلتا ہے. اب اس بدحال کسان پر IMF کو خوش کرنے کے لیے انکم ٹیکس کی مد میں فی ایکڑ 5,000 ارب روپے تک فکس ٹیکس لگانے کی تیاری مکمل کر لی گئی. گزشتہ مالی سال FBR کا ٹیکس ہدف پورا نہیں ہو سکا اور 1,127 ارب روپے کا شارٹ فال سامنے آیا. اب اس نااہلی کا خمیازہ اس کسان کو بھگتنا ہوگا جو پہلے ہی مہنگے بیج, کھاد اور بجلی کے ظالمانہ بلوں تلے دبا ہوا ہے. ملک میں زرعی رقبہ تقریباً 5 کروڑ 28 لاکھ ایکڑ ہے. اگر اس ٹیکس کا نفاذ ہوا تو خزانے میں 200 ارب روپے سے زائد تو آ جائیں گے, مگر اس کا سیدھا وار مہنگائی کی صورت میں عام آدمی کے دسترخوان پر پڑے گا. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح 42% سے تجاوز کر چکی ہے اور ملک کا کل قرض 83,290 ارب روپے کی خوفناک حد کو چھو چکا ہے. عالم یہ ہے کہ روزانہ صرف سود کی مد میں 22.5 ارب روپے ادا کیے جا رہے ہیں.
इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद महमूद बुखारी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बुखारी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से IMF को खुश करने के लिए किसानों पर इनकम टैक्स की मद में फी एकड़ 5,000 रुपए तक फिक्स टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। पहले ही महंगे बीज, खाद और बिजली के बिलों तले दबे किसान के लिए इस टैक्स के क्या असरात होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया महरीन मनान आपका और आपके स्नो टीवी का। गुजारिश ये है कि जो हालिया फैसला ज़री इनकम टैक्स के हवाले से हुकूमत ने लगाया है वो सरासर गलत है और वो जुल्म के मुतरादिफ है। किसान पहले ही पिसा हुआ है, किसान जो है वो परेशान है, उसको फसलों का रेट नहीं मिल रहा, आए दिन इनपुट्स महंगी हैं, बिजली के रेट्स आए दिन बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं। ये कोई दानिशमंदी नहीं है। गुजारिश ये है कि टैक्स तो पहले भी हम भर रहे हैं आबियाने की शक्ल में, यानी आगे आबियाना 100 रुपए था तो अब 1200 रुपए कर दिया गया जो है वो पर एकड़। और इसी तरह और बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है वो किसान ट्रैक्टर खरीद करता है, वो चाहे कहते हैं जी कि इनडायरेक्ट है ये इनकम पर, तो इनकम तो हो नहीं रही। महरीन जो बुनियादी तौर पर बात है वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतना बड़ा फैसला जो है वो कर दिया और IMF के कंधे के ऊपर आपने रख कर, जबकि IMF इनसे पूछना चाहता हूं कि वो आपको नहीं रोकती कि जो आप जो है वो जिस वक्त ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ाते हैं या मेंबरान असम्बली अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं या जो पेट्रोलियम लेवी है उसका जो है वो ऊपर इतना टैक्स लगाया जाता है आवाम के ऊपर, तो वो जो है IMF नहीं रोकती। आप किसानों के साथ इस तरह से करके जो कि 25 करोड़ लोगों के पेट भरने का ज़ामन है, उस किसान के साथ आप ये करके आप आगे ज़राअत जो है वो ज़वाल की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो फिर भी और जो है वो नुकसान होगा इसको। अब आप देख रहे हैं कि गंदम अभी 3 माह नहीं हुए और इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हुकूमत पंजाब की, हुकूमत सिंध की, और इस वक्त जो है वो इंपोर्ट की बातें हो रही हैं। बातें ही नहीं हो रही बल्कि जो CEC का इजलास हुआ है, काबीना ने 10 लाख टन की मंजूरी दे दी है। आपके जो पास्को के पास जो रिजर्व पड़े थे वो खत्म हो चुके हैं। आटे का रेट मुसलसल बढ़ रहा है, रोटी का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है इन चीजों को कंट्रोल करने में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके फैसलों में ताखीर है। मिसाल आपको दे रहा हूं कि जिस तरह पहले साल जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने जब हार्वेस्ट हो रही थी गंदम, तो इन्होंने कहा कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे, पंजाब हुकूमत नहीं खरीदेगी। और आप ये देखिए कि एक निज़ाम 76 सालों से चला आ रहा है कि आपका फूड डिपार्टमेंट खरीद करता, आपका पास्को खरीद करता, तो आपने जुम्बिश कलम से उसको खत्म कर दिया जो कि इंतहाई नामुनासिब था। हमने उस वक्त कहा, फिर अगला साल आया, फिर भी समझ नहीं आई। असल में इनकी तरजीहात में ज़राअत है नहीं। ये समझते हैं कि ये एक कमजोर तबका है, इसको हम दबा लेंगे, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बाबूज बैठे हैं जो बैठ के फैसले करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं यही कह सकता हूँ कि जब वो फैसले करते हैं उनको नहीं पता कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी जी सर जो है खुशी गमी है, और हमें ना फसलों का रेट मिल रहा है और हमारी इनपुट्स भी जो है वो महंगी से महंगी हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है। किसान को एम्पावर नहीं कर रहे और फिर उसके बाद जो है गंदम और बाकी चीज़ें इंपोर्ट करें। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कुछ फिगर्स शेयर करना चाहूँगी सर आपके साथ। मुल्क में 5 करोड़ 28 लाख एकड़ ज़रूरी रकबा है। अगर उस पर टैक्स नाफिज हो तो सरकारी ख़जाने में 200 अरब
रुपए जो हैं उनकी एडिशन होगी, लेकिन इस एडिशन को एक साइड पे रखें, किसान की पैदावारी लागत कितनी मुतासिर होगी इससे? करीम देखें आप, ये जो है ना कागजी तौर पे, जिस तरह मैंने कहा कि बंद कमरों में बैठ के, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के आपने जो है वो इनके आप लिबास देखा करें कि इस जो 50 की जो सख्त गर्मी डिग्री में ये जनाब इनके कोट ही नहीं उतरते और ये बैठ के फैसले कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास तो जो आपका जो काश्तकार इस वक्त है, जिम्मेदार है, वो 98% तो छोटा काश्तकार है। जमीनें तकसीम हो गई हैं, अगर किसी के 25 एकड़ थे, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो 25 एकड़ 4 लोगों में तकसीम हो गई। अब तो 1 एकड़ से 12 एकड़ तक के जो है वो ज्यादातर काश्तकार वो ही रह गए हैं। जो बड़ा काश्तकार है, या जिसे हम जागीरदार कहते थे, जिनकी जागीरें सुबह चलते थे और शाम तक आप चलते रहे और जागीरें खत्म नहीं होती थी, वो तो 1% के लगभग भी शायद ना हो। और उनमें आप देखें कि जो बागात जिन्होंने लगाए हुए हैं वो उनकी जो आमदन आती है उनमें वो टैक्स देते हैं। हम जो है वो जरी इनकम टैक्स पहले भी जो दे रहे हैं, लेकिन वो इतना था कि अब इन्होंने करना क्या है, जिस तरह अब इन्होंने आबियाना बढ़ाया, मेरीन ये मतलब मेरे 2 एकड़ है, मुझे 12 एकड़ का आ गया। मैंने कहा भाई मेरे हैं 2 एकड़, अच्छा जी आ जाए आप दफ्तर में आ जाए तो आपका करते हैं। तो मैं तो इन्हीं चक्रों में मारा गया। ये अभी आबियाने की बात कर रहा हूं, जो आबियाना हुकूमत ने एक बहुत बड़ी उस अमाउंट में जो है वो बढ़ा दिया, एकदम से ही फैसला कर दिया। मेरा ये मकसद आबियाना क्या होता है, हमारे नाजरीन को जरा वजाहत कर दें, आबियाना क्या होता है एग्जैक्टली? आबियाना पानी का, जो पानी हम लगाते हैं, ठीक है, नहरी, एक तो पानी होता नहीं है, मतलब शशमाही पानी है और 6 महीने पानी आता है और वो पानी भी नहीं है। आपने देखा कि हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। हमारे जो हम अपने मतलब देखते थे आज से 30 साल 40 साल पहले कि भाई आसपास पटड़ियों पे दरख्त होते थे, बड़ी खूबसूरत हमारी जो नहरें होती थी। तो ये तो निजाम मेरीन इन्होंने तबाह कर दिया है। अब ये है कि वो पानी हमें तो मिलता है बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा, और वो उसका अभियाना जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया। अब इनकम टैक्स जो है उसकी नवीद सुना दी है, खुशखबरी सुना दी है। भाई किसान को कहीं से तो ठंडी हवा आए कि या आप अपनी खाद का रेट जो DAP का वो पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है, और आप ये देखें कि जो यूरिया है वो 4700 को छू गई है, अभी हमने जो खरीद की है। तो आप देखें कि अगर नेबर कंट्री को हम देखें, अपने दुश्मन को, इंडिया को, तो वहां पे वो भी बाहर से खाद लेते हैं। लेकिन ये आप हुकूमतों को शायद ये इल्म नहीं है हमारी हुकूमतों को कि वो हुकूमतें ही, ज़राअत कोई मुनाफा बख्श काम नहीं रहा। ज़राअत तो जो है वो चूंकि हम और कोई काम कर नहीं सकते, कभी हमें सवाल किया जाता है जी कि आप ये ना करें। मैं कहता हूं कि जो बंदा एक काम अपने आबाओ अजदाद से कर रहा है उससे हटके वो कहां जाएगा? तो हुकूमत सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं उनके बड़े बुरे असरात हो रहे हैं किसानों पर, और किसान जो है वो मजीद माली बोझ के नीचे पिस रहे हैं। बहैसियत किसान इत्तेहाद चेयरमैन, आप किसानों के लिए सर क्या करेंगे? देखिए हम मेरीन, एक तो मैं हुकूमत को ये मशवरा देना चाहूंगा, खासतौर पे वज़ीर पंजाब को, और कि उन्होंने जिस तरह बाकी चीजें आउटसोर्स की हैं, आपका जो सेहत का जो है RSC सेंटर्स हैं या दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं वो आउटसोर्स कर दिए, ठीक है, और कुछ जो है बहुत से पंजाब के स्कूल वो आउटसोर्स कर दिए, ठीक है। यानी जब और उसके अलावा भी जो आप ये सुथरा पंजाब आप देख रहे हैं, आपके पास एक बलदियाती निजाम जो है इतना जबरदस्त निजाम था, आपने पहले उसका बेड़ागर किया। ये हमारी हुकूमतें करती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले ये मुल्क के अंदर अंधेरा जो करती हैं,
اور اس کے بعد پھر یہ IPPs لے آتی ہیں اور پھر دعویٰ بھی یہ کرتی ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے جو ہے وہ روشنی ہم لے آئے ہیں اور وہ IPPs کی قیمت آج تک ہم بھر رہے ہیں. میں آج ہی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ 4500 ارب روپے جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ ہم نے قوم نے وہ بھرا ہے. اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زراعت کو بھی آؤٹ سورس کر دیں چائنا کو. چائنا ہمارا برادر ملک ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ زراعت کو بھی maybe outsourcing is the solution, maybe it is not. لیکن بجلی کی مہنگائی سے زراعت پہ اور ہر سیکٹر پر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. بخاری صاحب آپ نے ٹھیک کہا, بجلی مہنگی ہونے کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہر شعبے پر ہوتے ہیں اینڈ زراعت کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ویورز, آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملیں گے اسی وقت اسی چینل پر. تب تک اللہ حافظ.